السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 51۔ عدی بن حاتم کا پہلا خط اسطفانوس کے نام۔ از جانب عدی بن حاتم بنام اسطفانوس مقتدائے خانقاہ اعظم بصرہ، حضرت رب العزت کی حمد و ثنا کرنے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد التماس ہے کہ آپ سے رخصت ہو کے میں 1 مہینے کے اندر خیریت و اطمینان سے مدینہ یثرب میں پہنچ گیا اور سیدھا مسجد نبوی کو جا رہا تھا کہ راستے ہی میں زیارت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف یاب ہو گیا۔ عرض نہیں کر سکتا کہ چہرہ مبارک پر مجھے کس شان کا جمال ربانی اور کیسا جلال رحمانی نظر آیا۔ میں نے سامنا ہوتے ہی سلام کیا۔ دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام اور پتہ بتایا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ آنے کا حکم فرمایا اور نہایت خاموشی و متانت سے اپنے رحمت خانہ فیض کا شانہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں بڑھیا ملی جس نے روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکلیف و احتیاج ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اسے تسلی و تشفی دیتے رہے اور جب اسے بشاش و شگفتہ بنا لیا تو آگے بڑھے۔ میں نے دل میں کہا، یہ شان تو شاہی و فرما روائی کی نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکیے کے پاس فرش پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر پھر میں نے اپنے دل میں کہا، بھلا یہ بادشاہ کا کام ہے؟ ہرگز نہیں، بادشاہوں میں کبر و نخوت ہے، یہ فروتنی کہاں؟ اس سوچ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عدی، تم رعایا سے مربع یعنی پیداوار کا 1/4 حصہ محصول میں لے لیا کرتے ہو، حالانکہ یہ سخت گیری تمہارے دین میں بھی جائز نہیں ہے اور شاید یہی چیز تم کو دین اسلام قبول کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس دولت کی کس قدر کمی ہے اور دشمنوں کی کتنی کثرت ہے، مگر خدا کی قسم تم عنقریب ہم میں مال و دولت کی اس قدر زیادتی و کثرت دیکھو گے کہ دینے کو بہت ہوگا مگر لینے والا نہ ملتا ہوگا، اور امن و امان کی یہ حالت ہوگی کہ تم سنو گے ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر تنہا سفر کیا، قادسیہ کی چلی ہوئی خانہ کعبہ کی زیارت کو آئی اور راستے بھر اسے سوائے خدا تعالیٰ کے خوف کے نہ چور کا کھٹکا تھا نہ رہزن کا دھڑکا۔ اسی قدر نہیں، تم سنو گے کہ بابل کے سفید قصر فتح ہو گئے۔ یہ ارشاد رسالت سن کر میرے دل میں پیروی حق کا نہایت جوش پیدا ہوا اور میں نے فوراً کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوست مہربان اسطفانوس، میں آپ کا اور اپنی نیک نفس بہن کا شکر گزار ہوں کہ مجھے منزل حق تک پہنچنے کا راستہ بتایا اور میرے دل میں نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا کیا۔ اب مجھے اختیار ہے کہ چاہوں اپنی قوم اور اپنی سرزمین میں بیٹھ کے آزادی و قوت کے ساتھ حکومت کروں اور سوائے حضرت رب العزت جل جلالہ کے اور کسی سے نہ ڈروں، اور چاہوں تو یہاں آستان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہر کر جلال نبوت اور ہدایت تبلیغ کی شان دیکھوں، اور انہی چند روز کے اندر ایسا کچھ دیکھ لیا کہ خدا کی شان نظر آنے لگی۔ لوگوں سے سنتا ہوں کہ ابتدائے بعثت میں قریش و اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں اور جان لینے کے درپے ہو گئے۔
यहाँ आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूद ने दुश्मनियाँ, बेवफाइयाँ और बदअहदियाँ कीं, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई। मगर ये सब गुज़री बातें हैं। अब मैं अजीब शान और बिल्कुल नई तरह की आन बान देख रहा हूँ। फ़कीरी में बादशाही और बादशाही में फ़कीरी। ज़मीन का तख्त है और आसमान का चत्तर। मलाइका की फ़ौजें हैं और जलाले रब्बानी का रोब-ताब। अताअत करने वालों में खुलूस है और सदक़े अक़ीदत, जिसकी वजह से आगे पीछे हर हाल में उनकी एक ही हालत रहती है। कुरान का फरमान और अहकाम रब्बानी का कानून जारी है, जिसकी तामील अमीर गरीब, अदना व आला, मर्द औरत सब पर यकसां वाजिब है, और वो ख़ुद भी इसके वैसे ही पाबंद व जवाबदेह हैं जैसा कि कोई अदना ग़ुलाम होगा। पुरानी बद इख़लाक़ियाँ दूर हो गईं, अगले मुज़ालिम फ़ना हो गए। अब तो सब एक रंग में रंगे हुए हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, और मोहब्बत व खुलूस और शफ़क़त व मुरहमत का जलवा हर तरफ नुमायाँ है। इसकी बरकत यह है कि अक़तार व अमसार अरब के काफ़िले मदीनतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंचे चले आते हैं। दूर दूर के कबाइल अपने एलचियों और वकीलों को भेज भेज कर इज़हार इस्लाम व इक़रार अताअत कर रहे हैं, और जो शमा तौहीद मक्का और मदीना में रोशन थी, उसकी रोशनी से हज़ारों शमें सरज़मीन अरब के पहाड़ों और सहराओं में रोशन होती चली जाती हैं। ऐसा नज़र आता है कि सारी सरज़मीन अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे है, और तमाम सरकश व तुंदखू कबाइल ने अलम तौहीद के आगे सरे इताअत झुका दिया है। असल बात यह है कि तमाम कबाइल अरब कुरैश की मुखालफत को देख रहे थे, और दिल में ठहरा लिया था कि जब तक कुरैश लड़ रहे हैं हम अलहदा रहेंगे, लेकिन अगर कुरैश और अहले मक्का ने अताअत कबूल कर ली तो हम भी फ़ौरन सरे इनक़ियाद झुका देंगे। अब चूँकि मुशरिकीन मुसलमान हो गए और खाना काबा में से सतूत तौहीद ने बुतों को निकाल के फेंक दिया, तो सारे अरब का रुख इस्लाम की तरफ फिर गया, और ये हालत है कि हर कबीला चाहता है कि पहले वही आस्ताने नबूवत पर हाजिर हो के इज़हार अक़ीदत व अताअत करे। इसका तमाशा मैं रोज़ देखा करता हूँ, और बाज़ खुद परस्त बदतमीज़ और सरकश कबाइल के आने की अजब शान होती है। मगर हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के मजाक और उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक जवाब देते और अमल फरमाते हैं। उनसे चाहे कैसी ही बदतमीज़ी और नखुवत ज़ाहिर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वज़ा से एक कदम कभी बाहर नहीं निकालते। एक दिन मैं दरबार नबूवत में खामोश बैठा था कि बनी असद के चंद वकला आए, और कबल इसके कि कोई तमीज़दारी और इंसानियत की बात करें, खड़े खड़े ही कहने लगे, ओ पैगंबर, कबल इसके कि तू किसी को हमारे पास भेजे, हम खुद ही आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उनके कहने को बेउज़र और बग़ैर नागवारी के सुन लिया, और उन्हें दीन की तालीम दे के रुख़सत फरमाया। उधर उनके जाते ही खुदाए लम यज़िल ने बज़रिए वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अपने इस्लाम कबूल करने का तुम पर एहसान रखते हैं। इसी सिलसिले में मैंने देखा कि कबाइल बली, बहरा, बका, बन क़ज़ारा वग़ैरह और ज़राबीन और सलबा बिन फ़क़ज़ के लोग हाजिर हुए और दौलत ईमान से शर्फ़याब हो के वापस गए। मगर बनी तमीम के वकीलों के आने की शान ही और थी। ये अजीब खुद परस्त और मुतकब्बिर व सरकश कबीला है जो अपने आगे किसी की हस्ती नहीं समझता। इन लोगों के साथ उनका फसीहुल बयान खतीब अतारद और उनका शायर ज़बरक़ान भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे कि ये सब लोग बलाई नागिहानी की तरह मस्जिद में घुस पड़े और चिल्ला चिल्ला के पुकारना शुरू कर दिया, मुहम्मद निकलो, मुहम्मद निकलो। उनकी ये गुस्ताखाना बदतमीज़ी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل آئے، قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں وہ لوگ بے تکان کہنے لگے، محمد آؤ، ہم میں تم میں فخر و مباحات میں مقابلہ ہو جائے، دیکھیں کون بڑا رہتا ہے۔ ہم اپنے خطیب اور شاعر کو ساتھ لیتے آئے ہیں، انہیں زبان کھولنے کی اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عطارد نے کھڑے ہو کے یہ تقریر کی، اس خدا کی حمد و ثنا جو ہم پر فضیلت رکھتا ہے، جس نے ہمیں بادشاہ بنایا، ہمیں بہت سی دولت دی جس سے ہم اچھے اچھے کام لیتے ہیں، اور ہمیں تمام اہل مشرق سے افضل اور شمار میں سب سے زیادہ کیا، لہٰذا جو کوئی ہمارے سامنے اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہو وہ ہمارے برابر آدمی گنوائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خود ستائی سن کر صحابہ میں سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس تقریر کا جواب دو۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے حسب فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے یہ تقریر کی، اس خدا کی حمد و ثنا جس کے یہ آسمان و زمین ہے، ان کو پیدا کیا اور ان میں اپنا حکم جاری کیا، اور اس کی کرسی نے اس کے علم کو وسیع کیا، اور کبھی کوئی چیز بغیر اس کے فضل کے نہیں پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کی یہ قدرت تھی کہ ہم نے بادشاہ بنائے اور اپنی بہترین مخلوقات میں سے ایک پیغمبر کو برگزیدہ کیا، جو نسب میں سب سے اچھا، گفتگو میں سب سے اچھا اور حسب میں سب سے بہتر ہے۔ اس پر اپنی کتاب نازل کی اور اسے اپنے بندوں کا امین بنایا، لہٰذا وہ پیغمبر وہ شخص ہے جسے خدا نے اپنے تمام بندوں میں منتخب کیا۔ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے لگا جس پر اس کی قوم اور اس کی قرابت داروں میں سے مہاجرین ایمان لائے، جو نسب میں سب سے اچھے، عزت میں سب سے بڑے اور نیکوکار ہیں۔ پھر ان کے بعد جن لوگوں نے سب سے پہلے دین کی دعوت قبول کی وہ ہم ہیں، جو خدا کے انصار اور اس کے پیغمبر کے وزیر و مشیر ہیں۔ ہم تمام لوگوں سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لانا قبول کریں۔ جو کوئی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اس کے جان و مال محفوظ ہیں، اور جو کوئی کفر و سرتابی کرے گا اس کے مقابل ہم خدا کے لیے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے، اور اس کا قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بس السلام علیکم۔ اس تقریر نے ان کے دعوے اور غرور کو بہت کچھ توڑا، مگر بولے، اب ہمارے شاعر کو بھی شعر خوانی کی اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت دی، اور زبرقان نے کھڑے ہو کے 8 شعر پڑھے، جن میں بجز اپنے اوپر فخر و ناز کرنے اور اپنی خوبیوں اور فیاضیوں کی تعریف کے کچھ نہ تھا۔ اس کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت کو بلا بھیجا، جو اس وقت موجود نہ تھے۔ حکم ہوتے ہی وہ فوراً حاضر ہوئے، ان کے اشعار سنے اور اسی پہر و قافیہ میں برجستہ اور فی البدیہہ 13 شعر پڑھے، جن کا ماحصل یہ تھا، اصلی شرافت و فضیلت کا مستحق آل فہر کا وہ گروہ ہے جو دشمنوں کو ضرر اور دوستوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ خدا پرست اور نیکوکار اس سے خوش ہیں، وہ گناہوں سے بچا ہے، سماع سے پاک ہے، پڑوس والوں پر مہربان ہے۔ ان کا ہر شخص مہربانی کے وقت نرم اور لڑائی کے وقت شیر ہے، اور سب سے مکرم وہی قوم ہو سکتی ہے جس کا سردار خدا کا رسول ہو، اور تمام خواہشات نفسانی اس سے دور ہو گئی ہوں، لہٰذا سب سے افضل و شرف یہ قبیلہ ہے۔ یہ نظم سنتے ہی اس گروہ بنی تمیم کے سردار اقرع بن حابس نے کہا، یہ شخص معید من اللہ معلوم ہوتا ہے، اس کا خطیب ہمارے سردار سے اچھا اور اس کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے۔ اب ان سب نے اسلام قبول کیا اور اخوت دینی میں شریک ہو کے واپس آ گئے۔ انہی دنوں شاہان حمیر کی تحریریں یمن سے آئیں، جن میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا تھا۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکام اسلام لکھوا کے بھیج دیے۔ اس تحریر کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ خدا پرستی و توحید اختیار کرنے کے بعد انہیں کون سے کام کرنے اور کون سے نہ کرنے چاہیے۔ ایک اور روز میں حاضر تھا کہ قبیلہ اسعد بن بکر کا ایک گروہ آیا جن کا سردار زمام بن سلبہ تھا۔ اس نے حاضر ہوتے ہی شریعت اسلام کو دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شرع توحید ارشاد فرمائے۔ اس نے فوراً دین قبول کر کے ان احکام کی پابندی کا اقرار کیا اور واپس گیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اگر وعدے میں سچا ہے تو اس کی نجات ہوگی۔ اس کے بعد 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ خبر آئی۔ زمام جیسے ہی اپنے قبیلے میں پہنچا، تمام بنی سعد اس کے پاس جمع ہوئے اور حالات پوچھے۔ زمام نے جواب میں جو پہلے الفاظ زبان سے نکالے یہ تھے کہ برے ہیں لات اور عزا، یہ دونوں بت پرستان عرب کے قومی دیوتا اور مشہور معبودان باطل ہیں، اور ان کی عقیدے میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ جو کوئی ان کو برا کہے گا اسے کوڑھ اور جنون ہو جائے گا۔ سب نے کہا، کیا غضب کرتے ہو، کوڑھی اور دیوانے ہو جاؤ گے؟ زمام رضی اللہ عنہ نے کہا، شامت زدہ یہ دونوں بت نہ کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ خدا نے اپنا ایک پیغمبر مبعوث کیا، اس پر اپنی ایک کتاب نازل کی، اور تم سب کو اس ضلالت و جہالت سے نجات دلا دی۔ یہ کہہ کے انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہ سنتے ہی سارا قبیلہ بلا تامل دوڑ دوڑ کے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے لگا، اور غروب آفتاب کے وقت ان میں نہ کوئی مشرک مرد باقی تھا نہ کوئی مشرکہ عورت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں تشریف لائے 9 برس ہونے کو ہیں۔ سال کا پچھلا مہینہ حج کے لیے مخصوص اور مقرر ہے۔ اگرچہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور وہاں اسلام کی حکومت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال بنفس نفیس حج کے لیے جانا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرانے رفیق و انیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج یعنی تمام حاجیوں کا سردار مقرر فرما کے روانہ کیا، اور جتنے لوگ مدینہ سے حج کو جانے والے تھے ان کے ساتھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابن عم اور داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں جا کر موسم حج میں تمام حاجیوں کو سورہ برہ پڑھ کے سنا دیں، جو اس موقع پر آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے سے موحدین اسلام کو خانہ کعبہ اور حج کے متعلق خاص احکام بتائے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام ذی الحلیفہ تک پہنچے تھے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ ان سے جا ملے اور بتایا کہ میں اس خدمت کے انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید مجھ پر آسمان سے کوئی عطاب ہوا ہے، اس لیے تنہا خدمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے متعلق خدا نے کوئی حکم آسمان سے اتارا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن تبلیغی امور میں ضرورت ہے کہ یا تو میں خود ان کی تبلیغ کروں یا ان کی تبلیغ کوئی ایسا شخص کرے جو میرے قرابت داروں میں سے ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ غار میں میرے مونس تھے اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگے؟ عرض کیا، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ حکم دیا، تو جاؤ، امیر حج تم ہی رہو گے اور سورہ برہ کی تبلیغ علی رضی اللہ عنہ کریں گے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر چل کھڑے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے حسب ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں نے اپنے قدیم رواج کے مطابق حج کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاص عید الاضحیٰ کے روز مجمع عام میں سورہ برہ سنائی
اور اس کے ساتھ ہی اس سورہ کے احکام کے مطابق اعلان فرمایا کہ مشرکین کے لیے حج کا یہ آخری برس ہے۔ سال آئندہ نہ کوئی مشرک حج کرنے پائے گا اور نہ کوئی ننگا آدمی خانہ کعبہ کے گرد طواف کر سکے گا۔ جناب استفانوس، یہ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہوگا کہ لوگوں کو برہنہ طواف کرنے کی کیوں ممانعت کی گئی۔ مکہ میں قدیم الایام سے رواج چلا آتا ہے کہ باہر کے قبائل میں سے جو لوگ حج کو آئیں ان کپڑوں میں طواف کعبہ نہ کریں جن کو گھر سے پہن کے آئے یا گھر سے لائے ہوں۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہی کپڑا پہن کے طواف کریں جو مکہ کے رہنے والوں یعنی قریش سے ملا ہو۔ چنانچہ اب یہ امر قریش کی آمدنی کا بڑا بھاری ذریعہ بن گیا ہے اور حسب دلخواہ معاوضہ لے کے طواف اور حج کے لیے لوگوں کو لباس دیتے اور حج کے بعد واپس لے لیتے ہیں۔ مگر حج میں بہت سے غریب لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مجبوراً اپنے کپڑے اتار ڈالتے ہیں، آگے پیچھے ہاتھ رکھ کے برہنہ طواف کیا کرتے ہیں، اور عموماً حج میں یہ فحش تماشا نظر آتا ہے کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ننگے مادرزاد خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ نوجوان لوگ یہ تماشا دیکھ دیکھ کے ہنستے اور مسخرہ پن کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اس کی قطعی ممانعت کر دی گئی اور عام اجازت ہو گئی کہ لوگ انہی کپڑوں میں حج و طواف کریں جن کو پہن کے گھر سے آئیں۔ اسی سلسلے میں اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے وہ اسی مدت تک قائم رہے گا جو اس معاہدے میں رکھی گئی ہے، اور اس مدت کے گزرتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ تمام ممالک عرب علم توحید کے آگے سر جھکا چکے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں اپنی طرف سے والی مقرر فرما کے ہر جگہ روانہ فرمائے تاکہ صدقے اور جزیے کی رقم وصول کریں اور لوگوں میں اسلام کا قانون الہی جاری کریں۔ لیکن ان دنوں میں نے جو سب سے زیادہ حیرت ناک واقعہ اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا عجیب و غریب نمونہ دیکھا، یہ ہے کہ میں ایک دن مسجد میں خدمت فیض میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عبداللہ بن ابی سلول مر گئے، اپنا کوئی کرتا مرحمت فرمائیے کہ انہیں اس میں لپیٹ کر دفن کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کرتا اتار کر دے دیا اور اٹھ کر چلے کہ تجہیز و تکفین میں شریک ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل گرد و پیش کے تمام لوگوں کو نہایت ناگوار گزر رہا تھا۔ میں نے اس ناگواری کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ مرنے والا شخص اول درجے کا منافق اور سارے منافقوں کا سرغنا تھا۔ اس سے کھلی شرارتیں ظاہر ہوئیں اور نازک موقعوں پر اس نے دغا بازیاں کیں۔ جب موقع ملتا مسلمانوں کو بہکاتا اور چاہتا کہ کوئی فتنہ اٹھا کر کھڑا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی باتیں کہہ جاتا، مگر کافروں میں جا کر بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتا، مسلمانوں کا مضحکہ اڑاتا، اور کم بخت کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو مدینے کا حاکم اور بادشاہ میں ہی ہوتا، مگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا مطلق خیال نہ فرمایا۔ اس کے جنازے پر پہنچ گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بڑھے۔ یہ دیکھ کر معززین اصحاب رسالت میں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ وہی ہیں جو جتنے نرم ہیں اتنے ہی دشمنان دین کے حق میں سخت، راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے حالات کا اندازہ نہیں کرتے، اور پھر اس کی زندگی بھر کی حرکتیں ایک ایک کر کے یاد دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور مسکراتے جاتے تھے۔ آخر فرمایا، عمر، سامنے سے ہٹو، مجھے اس بارے میں اختیار ہے اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا ہے
کہ میں اس کے لیے چاہے استغفار کروں یا نہ کروں اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ 70 بار استغفار کروں تو بھی خدا اس کی مغفرت نہ کرے گا، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 70 بار سے زیادہ دعائیں مغفرت کرنے سے اس کی نجات ہو جائے گی، تو میں اس میں تامل نہ کرتا، جتنی بار استغفار کی ضرورت ہوتی کرتا۔ یہ سن کے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہٹ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کے جنازے کی نماز پڑھی اور مٹی دینے کے وقت تک وہیں ٹھہرے رہے۔ اسے مٹی دے چکے تو اللہ جل شانہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آئندہ ایسے بے دینوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے دفن میں شریک ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے خدا کی مرضی کے بالکل موافق تھی، لیکن ساتھ ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مرحمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جناب استفانو صاحب، یہ اور اسی قسم کے عجیب و غریب واقعات ہیں جن کو میں روز یہاں دیکھا کرتا ہوں، اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کو روز بروز زیادہ مضبوط اور قوی کرتی رہتی ہے، مگر ساتھ ہی وطن یاد آتا ہے، اپنا قبیلہ یاد آتا ہے جو گمراہی میں پڑا ہے، اپنی پیاری بہن صفانہ یاد آتی ہے جو اس ہدایت و شرف کا ذریعہ ہوئی، اور آپ یاد آتے ہیں جن کی مہربانیوں کی آغوش میں اپنی بہن کو چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں اور ان برکتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوں۔ میں اب آپ ہی سے مشورہ کرتا ہوں کہ کیا کروں، یہیں ٹھہروں یا آپ کے پاس آ کر اپنی بہن کو لوں اور وطن میں جا کے سکونت اختیار کروں؟ آپ اس بارے میں مجھے مشورہ دیں کہ کیا کروں۔ کبھی دل یہاں ٹھہرنے کا شائق ہوتا ہے، کبھی وطن کی طرف دھکیلتا ہے، اور کبھی بہن سے اور آپ سے ملنے کا شوق دلاتا ہے۔ والسلام، آپ کا مخلص صادق عدی بن حاتم۔ باب نمبر 52، صفانہ کا خط عدی کے نام۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔